بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. معزز مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب وقت المغرب. وقال عطاء يجمع المغيث بين المغرب والعشاء. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوداعي قال حدثنا أبو النجاشي هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. مغرب کے وقت کا بیان. عطا کہتے ہیں کہ مریض مغرب اور عشاء کے درمیان مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھا کر سکتا ہے اور اکٹھا کر کے پڑھ سکتا ہے. یہ روایت رافع ابن خدیج کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے. ہم میں سے کوئی آدمی پلٹتا اور پھر وہ تیر چلاتا، یعنی نماز پڑھ کے پلٹتا، جا کر کے تیر اندازی کرتا، اور اتنی روشنی ہوتی تھی کہ وہ دیکھتا تھا کہ تیر کہاں گرا ہے. ان محمد ابن عمرو ابن الحسن ابن علی قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد اللہ. محمد بن عمرو بن حسن بن علی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حجاج آیا. یہ جو حجاج آنے کی بات ہے، یہ مدینہ کا گورنر بن کر آیا تھا اور یہ نماز میں تاخیر کرنے لگا. تب لوگ پریشان ہوئے اور جابر بن عبداللہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں ظہر کی نماز پڑھتے تھے، عصر کی اس وقت پڑھتے تھے جب سورج میں تیزی اور تمازت ہوتی تھی، مغرب اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈوب جاتا تھا. عشاء کی نماز کبھی آگے کر کے پڑھتے تھے اور کبھی پیچھے کر کے. جب دیکھتے تھے کہ لوگ آگے تو جلدی کرتے تھے، اور جب دیکھتے تھے کہ لوگوں نے تاخیر کی ہے تو آپ بھی تھوڑی سی تاخیر کر دیتے. اور فجر کی نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسے غلس میں اور تاریکی میں پڑھا کرتے تھے. سلمہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج چھپ جاتا تھا. ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعت نماز پڑھی اور 8 رکعت نماز پڑھی. 7 رکعت یعنی مغرب اور عشاء، اور 8 رکعت یعنی ظہر کی 4 رکعت اور عصر کی 4 رکعت، ملا کر کے 8 رکعت اس طرح سے نماز پڑھی. سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. مغرب کا آخری وقت کیا ہے تو اس بابت علماء میں اختلاف ہے. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور جمہور اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ مغرب کا آخری وقت سرخی ڈوبنے تک ہے، اور اس کے ساتھ ہی عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سرخی کو شفق کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا یہ کہنا ہے کہ مغرب کا وقت آخر سفیدی کے غروب ہونے تک ہے، اور اس کے ساتھ ہی عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ائمہ ثلاثہ اور جمہور اہل سنت کا قول حدیث کی روشنی میں صحیح ہے، اور ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ آخری وقت وہی ہے جب سرخی ڈوب جاتی ہے، شفق ڈوب جاتا ہے. مناسبت
अता बिन अबी रबाह के कौल और अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस की मुनासिबत बाप से इस तरह है कि इमाम बुखारी दोनों से ये बताना चाहते हैं कि मगरिब का वक्त इशा तक फैला हुआ है और मगरिब का आखिरी वक्त इशा के अव्वले वक्त से मुत्तसिल है। अगर दोनों वक्तों में इत्तिसाल न होता तो फज्र और ज़ोहर की तरह मगरिब और इशा में भी जमा करना जायज न होता। इसके बाद में हमारा मसला ये आ रहा है कि क्या मगरिब की नमाज को इशा कह सकते हैं। बाबु मन करिहा अन युक़ाल लिल मगरिबी अल इशाउ, उस आदमी की राय का बयान जो मगरिब को इशा कहना मकरूह समझता है। अब्दुल्ला अल-मुज़नी अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तग़लिबन्नकुमुल आराब अला इस्मि सलातिकुमुल मगरिब क़ाल अल आराब व तक़ूलु हियल इशा। अब्दुल्ला मुज़नी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी मगरिब की नमाज पर आराबी गालिब ना आ जाए। आराबी कहते हैं कि ये इशा है। देखिए, पहली बात गलबा। गलबा का माना इस तरह होगा कि देहाती लोग मगरिब को इशा कहते ही हैं। अब अगर तुम भी इशा कहने लगो तो गोया मगरिब का इशा नाम रखने में तुम उनके मुआफिक हो गए, और जब तुम अपने फरीक के मुखालिफ की मुआफ़क़त करने लगो तो इसका मतलब ये होगा कि फरीक मुखालिफ तुम पर गालिब आ गया। कराहत की वजह कुरान ने इशा का लफ्ज़ इशाए आखिरा के लिए इस्तेमाल किया है। अब अगर मगरिब का नाम इशा के साथ मशहूर कर दिया जाए तो फिर ये इशा के नाम के साथ गडमड और खल्त-मल्त हो जाएगा। इसलिए मगरिब को मगरिब कहेंगे और इशा को इशा कहेंगे। इसमें जो रावी आए हैं अब्दुल्ला मुज़नी, तो यह अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल अल-मुज़नी है। अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल अल-मुज़नी ये सहाबी हैं। मदीना और बसरा में ये इकामत पजीर रहे। बसरा में इनकी वफात हुई है। तारीख़ वफात के बारे में कई बातें कही गई हैं। 57 हिजरी कही गई है, 60 हिजरी कही गई है। इसके अलावा भी कई बातें हैं। बाबु ज़िक्रिल इशाई वल अतमती व मन रआहु वासिया। ईशा और आतमा का बयान और उन लोगों की राय का बयान जो दोनों को जायज समझते हैं, यानी ईशा को ईशा भी कह सकते हैं और आतमा भी कह सकते हैं। अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने कहा था कि मुनाफिकीन पर ईशा और फज्र की नमाज सबसे ज्यादा भारी और सकील होती है, और कहा कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि आतमा और फज्र में क्या सवाब है तो लोग चल के आए, और उसी में है कि चाहे घिसट कर आना पड़े तो भी वो घिसट कर आए और इस फजीलत को हासिल करने की कोशिश करें। इमाम बुखारी कहते हैं ईशा कहना ये ज्यादा पसंदीदा है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है मिन बाद सलातिल इशा, इशा की नमाज के बाद। अबू मूसा से मरवी है, वो कहते हैं कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे इशा के वक्त। एक दिन आपने इशा की नमाज को देर से पढ़ा और ताखीर की। इब्ने अब्बास और आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज में ताखीर की, और हजरत आयशा ही से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आतमा की नमाज में ताखीर किया। जाबिर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़ते थे।
अबू बरज़ा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा की नमाज को मुअख्खर किया। अनस कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाए आखिरा को मुअख्खर किया। इब्ने उमर, अबू अयूब और इब्ने अब्बास कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और ईशा की नमाज पढ़ाई। अब्दुल्ला कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक रात ईशा की नमाज पढ़ाई, वही जिसको लोग आतमा कहते हैं। नमाज पढ़ा करके पलटे, हमारी तरफ चेहरा किया और कहा, ये जो तुम्हारी रात है इसके 100 साल के बाद इस वक्त रोए जमीन पर जो लोग हैं इनमें से कोई भी नहीं बचेगा, सबका इंतकाल हो जाएगा। अल-आतमा, आतमा का माना होता है ताखीर। अरब में बाज ऊंट वाले बड़े बखील होते थे और अपनी ऊँटनी देर से दूहते थे ताकि फुकरा को दूध न देना पड़े। इसी ताखीर से दूहने को आतमा कहते हैं। चूंकि उसी वक्त लोग ईशा की नमाज पढ़ते थे, इस मुनासबत से ईशा की नमाज को भी आतमा कहने लगे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हदीस नंबर 564 से ये साबित करना चाहते हैं कि ईशा को ईशा और आतमा दोनों कह सकते हैं, और जिस हदीस में मुमानियत आई है वो नहिए तंज़ीही है, यानी ना कहे तो बेहतर है, कह लिया तो जायज होगा। फवायद, इस उम्मत की उम्र कम होगी। खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं है। ईशा के बाद इल्म की बात की जा सकती है। 110 हिजरी में सबसे आखिरी सहाबी अबू तुफैल आमिर बिन वासिला का इंतकाल हुआ। ये पेशीन गोई आपकी नबूवत की दलील है। बाब वक्तिल इशाई इज़ा इज्तमअ अन्नासु औ तअख्खरू, ईशा के वक्त का बयान कि जब लोग इकट्ठा हो जाएं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे और उसमें जल्दी करते थे, और अगर देर कर दिया तो ऐसी सूरत में ताखीर कर देते थे। काल अन, यहाँ पर अन मोहम्मद इब्न अमरिन हुआ इब्नुल हसन इब्न अली काल सअलना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अन सलातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने हजरत जाबिर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में पूछा, तो आपने कहा कि जोहर की नमाज दोपहर में पढ़ते थे, असर की उस वक्त पढ़ते थे जब सूरज में तमासत होती थी और गर्मी होती थी, मगरिब सूरज डूबने के बाद पढ़ते थे, और इशा उस वक्त पढ़ते जब ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते तो जल्दी करते, और जब लोग ताखीर करते तो ताखीर करते, और फजर की नमाज गलस में और तारीकी में पढ़ते थे। जल्द इकट्ठा होंगे तो जल्द पढ़ लेंगे और देर से आएंगे तो देर करेंगे। मसाजिद के अइम्मा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मसाजिद के अइम्मा ये ताबे हैं अपने मुक्तदियों के। मुक्तदी में कमजोर है, ताकतवर है, मुसाफिर है, परेशान हाल है, तो उनको मलहूज़े खातिर रखना चाहिए और उनकी रियायत करनी चाहिए। अब नमाज के औकात मुतय्यन होते हैं, लोग चले आते हैं, उसी वक्त पर पढ़कर चले जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर से ईशा में जब देखते थे कि लोग आ गए हैं तो आप जल्दी पढ़ा देते थे, और जब देखते थे कि अभी नहीं आए हैं तो आप उनका इंतजार कर लेते थे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस बाब से उन लोगों की तरदीद करना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि अगर ये नमाज जल्दी पढ़ी जाए तो इशा कहेंगे, और अगर देर करके पढ़ी जाए तो अतमा कहेंगे।
اس تقسیم میں وہ عشاء اور عتمہ کے معنی کی رعایت کرتے ہیں۔ اس فکر کی تردید اس طرح ہوتی ہے کہ حدیث تقدیم اور تاخیر دونوں صورتوں میں اس نماز کو عشاء کا نام دیا گیا ہے، یعنی اس حدیث میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابھی پڑھی گئی ہے، تو اس میں تقدیم و تاخیر دونوں صورت میں عشاء ہی کہا گیا ہے اور تاخیر کی شکل میں عتمہ نہیں کہا گیا ہے۔ باب فضل عشاء، عشاء کی نماز کی فضیلت کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عروہ بن زبیر کو بتایا، انہوں نے کہا کہ ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں تاخیر کی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام پھیل گیا تھا۔ وذالک قبل ان یفشو الاسلام، یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام نہیں پھیلا تھا زیادہ۔ فلم یخرج حتی قال عمر، آپ نہیں نکلے یہاں تک کہ عمر نے کہا عورتیں اور بچے سو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور مسجد والوں سے کہا کہ روئے زمین پر تمہارے علاوہ کوئی اور اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا ہے۔ عن ابی موسیٰ قال كنت انا واصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اور میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ کشتی پر آئے تھے اور بقیع بطحان میں اترے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، تو عشاء کے وقت ہم لوگ باری باری ہر رات جایا کرتے تھے۔ ایک دن ہم گئے اور ہمارے ساتھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصروفیت تھی اور کوئی مشغولیت تھی، تو آپ نے نماز میں تاخیر کی یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی۔ پھر آپ نکلے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب نماز پوری کر لی تو آپ نے حاضرین سے کہا اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو اور بشارت قبول کرو، اللہ کی نعمت ہے یہ تمہارے اوپر کہ تمہارے علاوہ اس وقت کوئی اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یا اس طرح کہا کہ اس وقت تمہارے علاوہ کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ ان دونوں کلموں میں سے کون سی بات کہی راوی کو یاد نہیں ہے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں ہم پلٹے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہم نے سنی تھی اس سے ہم بہت خوش تھے۔ عشاء کی فضیلت کا بیان، یہاں پر جو یہ بات کہی گئی ہے ما ينتظرها احد، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت نماز پڑھنے والوں میں کوئی باقی نہیں ہے، اس وقت نماز پڑھنے والوں میں کوئی باقی نہیں ہے، بلکہ سب نماز پڑھ چکے، صرف تم لوگ باقی ہو اور نماز کے انتظار میں جاگ رہے ہو، اس لیے تم کو تمہارے انتظار اور جاگنے کا ثواب ملے گا۔ یہی باب سے مناسبت ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کسی امت کو عشاء کی نماز کی عبادت نہیں دی گئی ہے، یہ عبادت صرف اس امت کو دی گئی ہے، اس لیے عشاء کی فضیلت خاص اس امت کو عطا کی گئی ہے، اس سے عشاء کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ابہار بہر ابہار ایک معنی ہوتا ہے ستارے نکل آئے، رات روشن ہو گئی، اور یہاں پر معنی ہے آدھی رات ہونا، انتصف اللیل، رات کا آدھا ہونا۔
اس حدیث سے عشاء کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنی چاہیے۔ شفق کی سرخی غائب ہوتے ہی عشاء کا اول وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن عام طور سے لوگ تاخیر سے اذان دیتے ہیں اور یہ جائز ہے۔ عشاء کا وقت ہو گیا، فوری طور پر اذان دے کے نماز پڑھ لی جائے تو بہتر ہے، وہ اول وقت ہے۔ عشاء میں کتنی تاخیر کی جائے، اس بابت علماء کے دو اقوال ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ امام مالک، امام احمد، اکثر صحابہ، تابعین اور امام شافعی کا قول جدید یہ ہے کہ 1/3 رات تک مؤخر کریں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ آدھی رات تک کر سکتے ہیں، اور 1/3 رات یا آدھی رات تک کو مؤخر کرنا اس شخص کے حق میں افضل ہے جو دیر کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس پر اور مقتدیوں پر نیند کا غلبہ نہ ہو، اور جس پر نیند کا غلبہ ہو اس کو اول وقت میں پڑھ لینا چاہیے، اس کے حق میں یہی افضل ہے۔ اس کے بعد میں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ عشاء سے پہلے سونا یہ مکروہ ہے۔ یہ روایت ابو برزہ کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء سے پہلے بات کرنا ناپسند کرتے تھے۔ عشاء سے پہلے سونے کی کراہت اس اعتبار سے ہے کہ عشاء کی نماز کا افضل وقت یا وقت جواز فوت نہ ہو جائے اور آدمی لیٹا رہ جائے، لیٹے لیٹے سو جائے اور کافی دیر میں اٹھے یا ایک ہی پچھلے پہر اٹھے۔ اگر کوئی جگانے والا ہو یا اپنے نفس پر بھروسہ ہو کہ خود جاگ جائے گا تو سو سکتا ہے۔ عشاء کے بعد وہ باتیں مکروہ ہیں جو لغو ہوں، بے فائدہ ہوں، لایانی ہوں، فضول ہوں۔ فقہ اور علم کی باتیں عشاء کے بعد بتا سکتے ہیں، وہ امور جو مسلمانوں کے مسائل سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی حل کر سکتے ہیں اور باہم بیٹھ کر مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ حاکم ہے، مدرسے کا ذمہ دار ہے، وزیر ہے، اپنے اپنے میدان میں، اپنی اپنی آفس میں اور اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں وہ تعلیم کے بارے میں، امن و امان کے بارے میں، ملک کی سلامتی کے سلسلے میں بات کر سکتے ہیں۔ ساری باتیں مسلمانوں کے مصالح کے لیے ہیں اور ان کی ترقی کے لیے ہیں۔ باب النوم قبل العشاء لمن غلب، اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو مغلوب النوم ہے، کسی بھی وجہ سے وہ بہت زیادہ اس کو نیند آ رہی ہے تو وہ عشاء سے پہلے سو سکتا ہے۔ یہ روایت حضرت عائشہ کی ہے، کہتی ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیا، یہاں تک کہ عمر نے کہا نماز، بچے سو گئے، عورتیں سو گئیں، آپ نے آواز سنی، باہر نکل آئے، پھر آپ نے وہی بات کہی جو پچھلی حدیثوں میں گزری ہے کہ روئے زمین پر تمہارے علاوہ کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا ہے۔ ان دنوں مدینہ کے علاوہ کہیں اور نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، اور یہ لوگ شفق کے ڈوبنے سے لے کر کے رات کی پہلی تہائی تک فجر عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت عبداللہ بن عمر کی ہے، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مصروف ہو گئے، آپ نے عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیا، یہاں تک کہ ہم مسجد میں سو گئے، پھر جاگے، پھر سو گئے، پھر ہم جاگے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آئے اور کہا کہ روئے زمین پر تمہارے علاوہ کوئی
اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا ہے۔ ابن عمر کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے عشاء کے سلسلے میں آگے پڑھنے میں یا پیچھے کرنے میں۔ اذا کان لا یخشی ان یغلبہ النوم عن وقتها، اگر ان کو اس بات کا خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ سونے کی وجہ سے کی نیند ان کے اوپر غالب آ جائے گی، اور یہ عشاء سے پہلے سو جایا کرتے تھے۔ قال ابن جریج قلت لعطا وقال سمعت ابن عباس یقول، ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیا، یہاں تک کہ لوگ سو گئے، پھر جاگے، پھر سو گئے، پھر جاگے۔ عمر بن خطاب نے کہا نماز۔ عطا کہتے ہیں ابن عباس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، گویا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، آپ اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم نے کہا اگر میں اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈال دیتا تو انہیں حکم دیتا کہ وہ اسی وقت میں پڑھیں۔ میں نے عطا سے اس بات کی تحقیق کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر ہاتھ کیسے رکھے ہوئے تھے، جیسے کہ ابن عباس نے بتایا ہے۔ تو عطا نے اپنی انگلیوں کو پھیلایا، تھوڑا سا پھیلایا، اور اس کے بعد میں اسے اپنے سر پر رکھا، پھر انگلیوں کو ملا لیا اور پھر اپنے سر پہ اسے پھیلایا اور اسے گزارا یہاں تک کہ انگوٹھے کا کنارہ کان میں لگ گیا، کان کے ایک کونے میں لگا، چہرے کی طرف، کنپٹی کی طرف اور داڑھی کی جانب۔ نہ دیر کی اور نہ جلدی، لا یفتش لا یقصر ولا یبتش، لا یقصر نہ دیر کی، لا یبتش اور نہ جلدی کی، الا کذالک مگر ایسے ہی، آپ نے ایسے رکھا، پھر ایسے ہی آپ سمیٹتے ہوئے لا کر کے اور ایسے ہی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا اور سر کا پانی ایسے ہی نچوڑا تھا۔ وقال لولا نشق علی امتی، اگر میں اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈال دیتا اور ان کے لیے باعث اذیت اور پریشانی نہ ہوتی تو میں ان سے کہتا کہ اسی وقت میں وہ عشاء کی نماز پڑھا کریں۔ یہاں پر امام صاحب نے ترجمۃ الباب میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عشاء سے قبل سونے کی کراہت اس شخص کے حق میں ہے جو اپنے اختیار سے سو جائے، سو گیا اور پھر اس بات کا خطرہ بھی ہے کہ پتہ نہیں وہ وقت پر اٹھ پائے گا کہ نہیں اٹھ پائے گا۔ پر اگر کوئی مغلوب النوم ہو اور نیند کے غلبہ سے سو جائے تو اس کے لیے بلا کراہت جائز ہے۔ عشاء کی نماز آدمی اپنی سہولت کے مطابق 1/3 رات یا آدھی رات تک مؤخر کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سارے لوگ یکساں نہیں ہیں، سارے لوگ برابر نہیں ہیں، تندرستی برابر نہیں ہے، ہمیشہ کیا آدھی رات تک پڑھ سکیں گے، 1/3 رات تک مؤخر کر کے پڑھ سکیں گے؟ ان کا پروفیشن کیا ہے، ان کی مشغولیت کیا ہے، کمانے کے ذرائع کیا ہیں، ان کو وقت دن میں کتنا وقت دینا پڑتا ہے، کب وہ جاگیں گے، کب وہ سوئیں گے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ سوئیں اور اپنی نیند لیں۔ وَكَانَ ابن عمر لا يبالي، امام بخاری کی تبویب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر کے اس فعل کو غلبہ نوم پر محمول کیا ہے کہ وہ مغلوب النوم رہے ہوں گے اور سو گئے ہوں گے۔ رقدنا ثم استيقظنا، رقدنا ہم سو گئے، ثم استيقظنا پھر ہم جاگے۔ اس سے کچھ لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ نیند ناقض وضو نہیں ہے، پر یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ بیٹھے بیٹھے سوئے ہوں
اگر کوئی بیٹھے بیٹھے زمین پر اچھے سے بیٹھا ہے، کرسی پر بیٹھا ہے اور ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سو گیا تو یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ لیٹ کر سوئے ہو لیکن اٹھ کر وضو کر لیا ہو۔ بات صرف اتنی کہی گئی ہے کہ سو گئے جاگے، سو گئے جاگے، اس کے بعد کی کوئی تفصیل نہیں کی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ نیند ناقض وضو نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ باب وقت العشاء الی نصف اللیل، اس مسئلے کا بیان کہ عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے۔ ابو برزہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں تاخیر کو اچھا سمجھتے تھے، تاخیر کو مستحب سمجھتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کیا، پھر نماز پڑھائی۔ اس کے بعد میں کہا لوگ سو گئے، قد صلی الناس ناموا، لوگ سو گئے، اما انکم فی صلاۃ منتظرتموها، دیکھو جب تک تم نماز کا انتظار کر رہے تھے تب تک تم نماز ہی کی حالت میں تھے۔ اور اسی میں ایک لفظ کا اضافہ ہے کہ کان ينظر الی وبیس خاتمہ لیلۃ اذن، گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں اس رات۔ تو یہاں بات کرنی ہے کہ عشاء کی نماز آدھی رات تک ہے۔ ابو برزہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کرنا، تاخیر کرنا اچھا سمجھتے تھے، پسند کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کا آخری وقت کیا ہے؟ امام بخاری اور استخری کا کہنا ہے کہ عشاء کا آخری وقت آدھی رات تک ہے۔ آدھی رات کے بعد اگر کوئی پڑھے گا تو اس کی نماز قضا ہوگی، ادا نہ ہوگی۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ عشاء کا آخری وقت فجر تک پھیلا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی بھی وجہ سے آدھی رات تک نہیں پڑھ سکا، فرض کرو مسافر ہے یا کوئی اور بات ہے، تو بنا کسی کراہت کے آدھی رات کے بعد میں فجر سے پہلے تک پڑھ سکتا ہے۔ باب فضل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کی فضیلت کا بیان۔ یہاں پر ہماری روایت جریر بن عبداللہ بجلی سے ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا اور کہا دیکھو تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس کو دیکھنے میں تمہیں کسی بھی طرح کی مزاحمت، دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے تم سورج نکلنے سے پہلے والی نماز اور سورج ڈوبنے سے پہلے والی نماز میں غفلت نہ کرو اور اس میں کسی بھی طرح کی سستی نہ کرو۔ اور اس کے بعد میں یہ آیت پڑھی کہ تم سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے والی نماز کو پڑھو اور اپنے رب کی پاکی بیان کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ اور اس کے بعد میں پھر اسی سند سے یہاں پر بھی روایت ہے کہ جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو فجر کی نماز کی فضیلت ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بردین سے مراد 2 ٹھنڈ نمازیں، عصر کی نماز اور فجر کی نماز۔ اور جو آیت آئی ہے، آیت کا معنی یہ ہے اے نبی تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو۔ باب وقت الفجر، فجر کے وقت کا بیان۔
انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ زید بن ثابت نے ان کو بتایا کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر کھڑے ہوئے نماز کے لیے اور نماز پڑھی۔ میں نے پوچھا دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ کہا 50 آیت یا 60 آیت کی مقدار۔ 50 آیت یا 60 آیت پڑھنے میں جو وقت لگتا ہے اتنا ہی وقفہ تھا۔ انس بن مالک کی دوسری روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت نے سحری کی۔ جب دونوں اپنی سحری سے فارغ ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھائی۔ ہم نے انس سے پوچھا کہ سحری سے فراغت اور نماز میں دخول کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ اتنا جتنا کہ آدمی 50 آیت پڑھ لے۔ 50 آیت پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے تقریباً اتنا ہی رہا ہوگا۔ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سحری کرتا تھا، پھر مجھے جلدی ہوتی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پالوں۔ عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ حضرت عائشہ نے عروہ کو بتایا کہ مومنہ عورتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی شریک ہوتی تھیں، پھر وہ نماز پڑھ کر کے اپنے گھروں کو پلٹتی تھیں اور کوئی ان کو تاریکی کی وجہ سے پہچان نہیں پاتا تھا۔ یہ ہمارا جو باب ہے اور جو ہمارے مسائل ہیں، فجر کا وقت، تو فجر کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے۔ عورتیں نماز پڑھ کر پلٹتی اور یہ پتہ نہ ہو پاتا کہ یہ کون ہے، فاطمہ ہے یا عائشہ ہے۔ اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، اس کا معنی یہ ہوا کہ فجر کی نماز اجالے میں پڑھنی چاہیے، اور یہ روایت صحیح ہے کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی توجیہ یہ ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راویہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اسفار کا معنی ہے ایذاء اور تحقیق طلوع فجر میں کسی طرح کا شبہ نہ رہ جائے۔ ایذاء، تحقیق، اور دیکھ لیں غور سے کہ ہاں حقیقی معنی میں واقعی میں فجر طلوع ہو گئی ہے، خوب اچھی طرح فجر کا یقین ہو جائے تب فجر کی نماز پڑھی جائے۔ اور اسفروا بالفجر کی روایت کو چاندنی راتوں پر یا چھوٹی راتوں پر محمول کریں گے، جب چاندنی رات ہو یا چھوٹی رات ہو۔ علامہ طحاوی اور ابن القیم کہتے ہیں کہ یہاں اسفار کا مطلب ہے نماز شروع کی جائے لیکن قرأت لمبی کی جائے، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہونے تک اجالا ہو جائے۔ نماز کی ابتدا غلس میں کی جائے، تاریکی میں کی جائے، اور پڑھتے 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 روشنی پھیل جائے اور اجالا ہو جائے۔ یہی مطلوب ہے اور یہی مطلب زیادہ راجح ہے۔ فوائد و مسائل: سحری میں تاخیر افضل ہے، فجر کی نماز میں تعجیل افضل ہے، عورتیں رات میں مسجد جا سکتی ہیں، اور جب رات میں جا سکتی ہیں تو دن میں بھی جا سکتی ہیں۔ عورتیں پردے کے ساتھ مسجد آئیں گی۔ مسجد فتنہ کی جگہ نہیں ہے، اور نہ عورتوں کا مسجد میں آنا فتنے کا باعث ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، اس لیے عورتوں کا یہ دینی حق نہ چھینیں اور مسجد میں آنے کے لیے راستہ ہموار کریں اور راستہ امن و امان والا بنائیں اور مسجد میں ان کے لیے جگہ متعین کریں۔
बाब मन अदरका मिन अल फज्र रका, जिसने फज्र की एक रकात पाली उसका बयान। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज निकलने से पहले जिसको फज्र की एक रकत मिल गई तो उसने फज्र पा ली, और सूरज डूबने से पहले जिसको अस्र की एक रकत मिल गई तो उसने अस्र की नमाज पा ली। जाहिरी माना तो यही बनता है और यही मालूम होता है अल्फाज से कि जिसने फज्र या अस्र की एक रकत सूरज निकलने या सूरज डूबने से पहले पा लिया तो उसकी नमाज हो गई। बाकी रकातें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह मकसूद नहीं है और ये बात नहीं कहनी है। वो बाकी रकातें पूरी करेगा, असर वाला मजीद 3 रकातें पढ़ेगा और फज्र वाला आगे 1 रकत पढ़ेगा, उसकी नमाज अदा होगी और अदा का सवाब मिलेगा, कज़ा नहीं होगी। इमाम शाफी, इमाम अहमद, इसहाक और मुहद्दिसीन इसी तरफ गए हैं और इसी से बाप की मुनासबत है। इमाम अबू हनीफा इसके खिलाफ है। वो कहते हैं कि अगर आदमी सुबह की नमाज पढ़ रहा हो और उसी दौरान सूरज निकल आया तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। इस्तिदलाल यानी इमाम अबू हनीफा का इस्तिदलाल, उनकी दलील वो हदीसें हैं जिनमें औकात मनहिया में नमाज पढ़ने से रोका गया है, यानी वो औकात जिनमें नमाज पढ़ने से मना किया गया है, रोका गया है, उसे औकात मनहिया कहते हैं। इनके नजदीक वो हदीसें आम हैं, फर्ज और नफिल सबको शामिल है, इसलिए सूरज निकलते वक्त कोई नमाज जायज नहीं। ये कहना है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का। यहां तक भी मुमकिन है नहीं कि अहादीस को नवाफिल पर महमूल करेंगे। जहां पर रोका गया है तो उसका ताल्लुक नफली नमाजों से है जो बिला सबब पढ़ी जाए, और बाब के अंदर अबू हुरैरा की रिवायत को उन नमाजों पर महमूल करेंगे जिनका कोई सबब है, फर्ज नमाज है या उनका कोई सबब है। मालूम हुआ कि वो नमाजें जिनका कोई सबब है उनको ममनुआ औकात में पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई सो गया था या भूल गया था, तो जब बेदार होगा या नमाज याद आएगी तो उसी वक्त पढ़ लेगा, वही उसका वक्त है। बाबु मन अदरका मिनस सलाति रकातन। अब यहां एक आम बात कही जा रही है कि किसी भी नमाज की 1 रकत आदमी को मिल जाती है तो उसने वो नमाज पा ली। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं और कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी नमाज की 1 रकत पा ली तो उसने नमाज पा ली। पिछला बाब फज्र और असर के सिलसिले में था। ये बाब सारी नमाजों से को शामिल है और सारी नमाजों के मुतालिक है। मतलब ये हुआ कि जिसको नमाज का वक्त गुजरने से पहले 1 रकत भी पढ़ने का वक्त मिल गया तो उसकी नमाज अदा होगी, कज़ा नहीं होगी। इस हदीस से ये मसला भी साबित होता है कि अगर 1 रकत नमाज पढ़ने का वक्त बाकी था और उस वक्त में कोई काफिर मुसलमान हो गया, लड़का बालिग हो गया, लड़की बालिग हो गई, हायजा पाक हो गई, या पागल को इफाका हुआ और ठीक हो गया, तो उसको ये नमाज पढ़ना होगी और उन पर ये नमाज वाजिब होगी। और इसके बाद में हमारा दूसरा मसला ये आ रहा है कि फज्र के बाद कोई नमाज नहीं है यहां तक कि सूरज बुलंद हो जाए।
ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس بھروسے مند اور قابل اعتبار لوگوں نے آ کر گواہی دی ہے، اور ان میں میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمر تھے اور قابل اعتبار تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد نفلی نمازوں کے پڑھنے سے روکا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور عصر کے بعد بھی روکا ہے یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔ اس کے بعد میں جو اگلی روایت ہے وہ یہ ہے کہ ابن عمر نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت تم لوگ نماز پڑھنے کا قصد نہ کرو۔ اور تیسری روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب سورج کا کنارہ نکلنے لگے تو نماز مؤخر کرو یہاں تک کہ سورج اوپر ہو جائے، اور جب سورج کی ٹکیا اور اس کا کنارہ ڈوبنے لگے تو نماز کو مؤخر کرو یہاں تک کہ وہ ٹکیا اور سورج ڈوب جائے۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی تجارت سے، دو قسم کے کپڑوں سے اور دو نماز سے منع کیا ہے۔ نہا عن الصلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فرض نماز، فجر کے فرض نماز کی ادائیگی کے بعد نفلی نمازوں کے پڑھنے سے منع کیا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔ اشتمال سما سے روکا ہے، ایک کپڑے میں ہوا کرنے سے منع کیا ہے کہ اس کی شرمگاہ کھلی ہوئی ہو، منابزہ سے منع کیا ہے اور ملامسہ سے منع کیا ہے۔ یہاں پر جو ہماری بات ہے ممنوع اوقات 5 ہیں جن میں نماز سے روکا گیا ہے۔ نمبر 1 سورج نکلنے کا وقت، نمبر 2 ٹھیک دوپہر کے وقت، نمبر 3 سورج ڈوبنے کے وقت، نمبر 4 فجر کے بعد، نمبر 5 عصر کے بعد۔ ممنوع اوقات میں نماز پڑھنے کا حکم، اس بابت علماء کی کئی رائے ہیں، ان کی تفصیل یوں ہے۔ داؤد ظاہری، علامہ ابن حزم ان اوقات میں نماز پڑھنے کو مطلقاً جائز کہتے ہیں، فائتہ ہو یا حاضرہ، یعنی فائتہ وہ نماز جو چھوٹ گئی تھی، حاضرہ جو اب آئی ہے، فرض ہو یا نفل ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کی روایت کو منسوخ مانتے ہیں، یعنی جن نمازوں میں ممانعت آئی ہے، جن حدیثوں میں ممانعت آئی ہے ان کو منسوخ مانتے ہیں، یا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ممانعت تنزیہی ہے۔ نمبر 2 امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان اوقات میں تمام نمازیں ممنوع ہیں، صرف اسی دن کی عصر اگر چھوٹی ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نہیں کی روایتوں کو عام مانتے ہیں، حالانکہ ان کا عمل اپنے مسلک کے خلاف ہے۔ یہ عصر کے بعد جنازہ پڑھ لیتے ہیں، ایک طرف روکتے ہیں، دوسری طرف اس کے خلاف عمل ہے۔ ان کو چاہیے کہ ان کے جتنے مسائل کسی بھی وجہ سے حدیث کے خلاف ہیں تو اپنے مخالف مسئلوں کو چھوڑ دیں اور حدیث پر عمل کریں۔ نمبر 3 امام شافعی کہتے ہیں کہ فرض نماز چاہے ادا ہو یا قضا بلا کراہت ان وقتوں میں جائز ہے۔ اسی طرح وہ نمازیں جو سبب والی ہیں، جیسے تحیۃ الوضو، جنازہ کی نماز، گرہن کی نماز، سفر میں جانے کی نماز، سفر سے واپسی کی نماز، سجدہ تلاوت، سجدہ شکر وغیرہ، چونکہ یہ نمازیں مخصوص سبب کی وجہ سے پڑھی جاتی ہیں،
اس لیے جب سبب پایا جائے گا تب وہ نماز پڑھی جائے گی۔ امام شافعی کے نزدیک نہیں کے عموم کو فرائض اور سبب والی نمازوں سے خاص کر دیا جائے گا۔ یہی قول امام ابن تیمیہ، ابن قیم اور علماء الحدیث کا اور امام احمد بن حنبل کے 2 قولوں میں سے ایک قول ہے۔ چونکہ اس قول سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے، اس لیے یہی قول صحیح ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔